دنیا کی جو محبت ہے، انسان کیسے دنیا کی محبت میں پڑا رہتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ قرآن نے اس کو ڈسکرائب کیا۔ قرآن نے فرمایا سورہ تکاثر کے اندر، سورۃ نمبر 102، اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ اور تم کو غافل کر دیا اس ہوڑ نے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ نے۔ یعنی کہ تکاثر کیا ہے؟ تکاثر یہ ہے، یہ میوچل رائیولری ہے فار پائلنگ اپ دا گڈ تھنگس آف دس لائف۔ دنیا کے اندر کہ میرے پاس یہ زیادہ، میرے پاس یہ زیادہ، اچھا میرے پاس یہ کم ہے تو مجھے یہ چاہیے۔ تو یہ جو ایک دوسرے سے جو کمپٹیشن ہوتی ہے، یہ غافل کر دیتی ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیتی ہے؟ ہائر ٹروتھ سے، جو اصل چیز ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس سے ہمیں غافل کر دیتی ہے یہ تکاثر جو ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں کو پہنچ جاتے ہیں، قبروں کی زیارت کر لیتے ہیں، یہاں تک ان کو یہ غافل کرتا ہے یہ تکاثر۔ تکاثر ہے ایک دوسرے سے آپ لگے ہوئے ہیں اس ہوڑ میں، دنیا اکٹھی کرنے کے اندر، میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں BMW والے تک پہنچ جاؤں، کسی کے پاس ایک مکان ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اور 2 مکان ہو جائیں۔ تو اسی اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ غافل ہوئے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے غافل ہوئے ہوئے ہیں؟ ہائر ٹروتھ سے۔ اور ہائر ٹروتھس کیا ہیں؟ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو جو انسان اپنی اصل زندگی کے اصل مقصد کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، تو وہ اس غفلت کے اندر نہیں پڑتا۔ وہ جانتا ہے یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کو پہچاننا، اس کی محبت میں اپنی زندگی کو نکالنا، اس کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کو نکالنا۔ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ وہ اتنا اس کے اندر مشغول ہو جائے۔ دنیا کمائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو یہ بالکل غافل کرتے یہ دنیا۔ سب کام کریں دنیا کے، لیکن اس میں کھو کر نہ رہ جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث نمبر 6053، 6053، کہ نبی سے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا کے اندر اس طرح سے رہو، لائک اے اسٹرینجر، ایک اجنبی کی طرح، او عابر سبیل، یا ایک راہ چلنے والے کی طرح۔ ایک سفر میں ہے انسان، وہ نکل جاتا ہے آگے۔ یہ ہمارا بسیرا نہیں ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے ہماری، کچھ ہی سالوں کی یہ زندگی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء میں، سورۃ نمبر 17، آیت نمبر 52، کہ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، کہ اس دن وہ تم کو پکارے گا اور تم اس کی پکار کا جواب اس کی حمد سے دو گے، اور وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور سوچو گے تم کہ تم بہت اس دنیا میں نہیں رہے مگر بہت قلیلا، بہت تھوڑے وقت کے لیے یہاں پر رہے۔ تو یہ زندگی انسان کی بہت چھوٹی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے دنیا ہمارا اصل مکان نہیں ہے جو ہم اس میں لگے رہتے ہیں اور غافل ہوئے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو انہی بحثوں میں ان کی زندگی نکلتی ہے، بس ان کو صرف دنیاوی نظریے سے دیکھنا آتا ہے، ارے اس کے پاس اتنا مال ہے، تمہارے پاس کیا ہے، ارے اس نے یہ کر دیا، تم نے کیا کرا ہے دنیا کے اندر۔ تو ان کی ساری ہوڑ دنیا کمانے میں لگی رہتی ہے، اور اسی کمپیریزن میں لگے رہتے ہیں۔ وہ فلاں یوں ہیں، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے اتنا کما لیا، فلاں نے ایسے کما لیا، چاہے کیسے بھی کسی نے کمایا ہو، اس سے انہیں مقصد نہیں ہے، انہیں صرف یہ ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے کثرت سے، مطلب کثیر تعداد میں آپ جو ہے دنیا جمع کر لیں، اور اس سے بھی ان کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، پھر وہ چاہیں گے کہ اور زیادہ حاصل ہو۔ تو یہ تو کھیل ہے آپ کی نفس کا، ایک چیز آپ کو مل جاتی ہے، پھر دل خواہش کرے گا نہیں یہ نہیں، اب ماروتی آ گئی، اب مرسڈیز چاہیے، اچھا مرسڈیز بھی آ گئی تو 2 مرسڈیز چاہیے، 2 بھی آ گئی تو کچھ اور چاہیے، یہاں پہ نہیں ختم ہوتا۔ اسی لیے اپنی زندگی کا اصل مقصد پہچانیں، تکاثر میں نہ پڑیں، ایک دوسرے سے اس ہوڑ میں نہ پڑیں کہ یہ آپ کو غافل کر دے کہ دنیا کمانے میں مجھے اس سے آگے نکلنا ہے یا اس سے آگے نکلنا ہے۔ بھائی قرآن سے جڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑیں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں، دنیا کا اصل مقصد سمجھیں، دنیا کو اپنے دل سے نکالیں۔ بی ان دس ورلڈ بٹ یٹ ناٹ آف اٹ، اس دنیا میں رہیں لیکن
اس دنیا کے نہ ہو جائیں، دنیا میں رہیں لیکن اس دنیا کے نہ ہو جائیں، دل خالی رہے اس دنیا سے، باقی سب کام آپ کریں اس دنیا کے، نعمتیں جو اللہ دیتا ہے اس پہ شکر ادا کریں، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل ہے تو اس پہ صبر کریں، یہی طریقہ ہے شکر اور صبر کا، اطمینان کے ساتھ، جیسا اللہ تعالیٰ، اللہ پہ توکل کر کے آپ اس دنیا میں آگے بڑھیں۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، اصل مقصد ہمارا ہے آخرت کمانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ آخرت کس سبب سے؟ اللہ کے سبب سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسی میں اپنی ساری زندگی نکالیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدق کلمۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے سچی شاعری کہی گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے سچی اصدق کلمۃ، جو کسی شاعر نے کہے ہیں، جو کلمات سب سے سچے، وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوائے ہر شے باطل، تو ہر شے باطل ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اس غمان سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، اللہ کی محبت میں ہمیں ڈوب جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی کے صحیح مقصد کو پہچاننا ہوگا، دنیا میں پڑھ کر غافل نہ ہو جائیں ہم کہ دیر آر ہائر ٹروتس، یہ زندگی کیا ہے، 20 سال کی 30 سال کی جو ایک جوانی والی زندگی ہے وہ اتنی ہے، 15 سے 20 سال تک انسان جب تک ہوش سنبھالتا ہے، اس کے بعد پھر یہ جو 20 سے 45 تک ہے تھوڑا ینگ ایج، اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے انسان کا، بہت چھوٹی ہے یہ زندگی، تو انسان کو سمجھنا چاہیے اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کب موت آ جائے نہیں پتہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جدھر بھی ہو تم، موت تم کو آ کر رہے گی، چاہے تم بڑی عمارتوں کے اندر جو کہ بہت مضبوط ہیں ان کے اندر جا کے اگر چھپ جاؤ، یا اس کے اندر بھی اگر تم ہو تب بھی تم کو موت نہیں چھوڑے گی، تم کو پکڑ کے رہے گی۔ Wherever you are, death will find you, it will catch you, even if you are in towers built strong and high۔ تو تم کو موت آ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ ہے کتنی سی، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کو حاصل بھی کر لو گے تو کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں کبھی کوئی پوری طرح سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور حاصل کر بھی لے تو وہ خوشی، وہ لطف نہیں مل سکتا، وہ بلس نہیں مل سکتی، وہ صرف اصل بلس ہے اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کی معرفت کے اندر۔ جب آپ ان حقائق کو پہچانو گے جو اللہ آپ کے دل پر اتارے گا، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ کھو دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے قلب پہ، باطن پہ ایسی خوشی اتارے گا کہ آپ خوش رہو گے، آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے پھر، اور پوری دنیا حاصل کر کے بھی آپ کو وہ خوشی نہیں مل سکتی۔ وہ ایسی خوشی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان اپنے آپ کو، اللہ کے ذکر میں انسان اپنے آپ کو ڈال کر ہی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ خوشی، وہ بلس، وہ جوائے، وہ تبھی مل سکتا ہے، دنیا کو حاصل کر کے نہیں مل سکتا، چیزوں میں نہیں ہے خوشی، یہ انسان کی غلط فہمی ہے، وہ اس کی نفس اس کو بیوقوف بناتی ہے۔ اصل خوشی تو اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اس میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھونے میں ہے، تو اس کے اندر اصل خوشی ہے۔ اپنے باطن کو صاف کرنے میں خوشی ہے، اپنی نفس سے نکل جانے میں خوشی ہے، اپنی ایگو کو ختم کر دینے میں خوشی ہے، تو اس میں خوشی ہے، نہ کہ دنیا کو حاصل کرنے میں۔ انسان کبھی دنیا کو حاصل ہی نہیں کر سکتا، ساری دنیا بھی حاصل کر لے تو اس کا دل کہے گا کہ کاش چاند کو بھی میں حاصل کر لوں، تو یہ خواہشات کبھی انسان کی نہیں ختم ہوتی۔ تو انسان کو اپنا صحیح مقصد سمجھنا چاہیے، اور یہ تکاثر سے نکلنا چاہیے کہ اس ہوڑ میں لگا رہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور اسی میں جو ہے غافل ہو کے قبر تک پہنچ جائے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ابھی سمجھیں، اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھیں اور کوشش کریں اسی کے اندر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہی سمجھنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے لیے۔
اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 32 کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کیا ہے یہ دنیا؟ تماشا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، بس ایک تماشا ہے، جی بہلانے والی چیز ہے، دل بہلانے والی چیز ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ لیکن جو دار الآخرہ ہے، یعنی کہ آخرت کا جو گھر ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو نیک ہیں، جو بھلے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھو گے؟ کیا تم نہیں سمجھو گے؟ ول یو ناٹ دین انڈرسٹینڈ؟ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا اصل گھر نہیں ہے ہمارا، آگے آنے والی زندگی ہمارا اصل گھر ہے۔ دار الآخرۃ خیر للذین یتقون لہی الحیوان، تو وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس بات کو سمجھیں اور تکاثر سے نکلیں، اس دنیا میں کے ہوڑ سے نکلیں۔ ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کریں، دنیا میں رہیں، جد و جہد کریں، جو آپ کی ضرورت ہیں اس کے لیے کوشش کریں، لیکن یہ آپ کو غافل نہ کر دے، بس یہ ہے، دل کو خالی رکھیں اس سے، بس یہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔